بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال جو کہ انتہائی زیادہ حساس، بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ انتہائی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ سوال کچھ یوں ہے کہ بیہودہ لچر ننگی فلمیں دیکھتے ہیں لوگ، اور ظاہر بات ہے ان فلموں میں جو مناظر ہوتے ہیں ان کو پھر یا تو زبانی بیان کرتے ہیں یا پھر ان کو عملی طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ سوال زیادہ تر خواتین کی طرف سے آتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون نے سوال کیا اس کے ساتھ ملتا جلتا، بلکہ بہت ساری خواتین اس قسم کے سوال کرتی ہیں کہ شوہر انٹرنیٹ پر گندی فلمیں دیکھتا ہے اور جو کچھ وہ دیکھتا ہے اس کو عملی طور پر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض خواتین نے کہا جی میرا شوہر ویسا کرتا تو نہیں، لیکن اس بارے میں گفتگو کرتا ہے جس سے ہمیں شدید کوفت ہوتی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر اختصار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے زیادہ سے زیادہ پہلو آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اس لیے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، پہلی حدیث فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے، پاؤں اور ہاتھ زنا کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کا دن ہوگا ان کے منہ پر مورے لگ جائیں گے اور ان کے جسمانی اعضاء جواب دیں گے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے اور کوئی مسلمان عورت کسی مسلمان کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ تو جب مسلمان مرد کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا تو غیر مسلم کی شرمگاہ مرد یا عورت کی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور یہی معاملہ عورتوں کے ساتھ ہے۔ پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت لے جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ جو کچھ ان لچر بیہودہ فلموں کے اندر نظر آتا ہے نا، وہ کیمرے کی صفائی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے، یہ بہت بڑا کاروبار ہے، اور یہ کاروبار لاکھوں کروڑوں یا اربوں میں نہیں بلکہ کھربوں میں، ہر کئی سو کھربوں میں ہے۔ ایسی ویب سائٹ اچھا خاصا پیسہ کماتی ہیں اس گنونے فعل کے ذریعے۔ تو ظاہر بات ہے اس کام کے لیے جو لوگ انہوں نے ہائر کر رکھے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ دوائیاں کھلائی جاتی ہیں اور پھر اس میں کیمرے کے ذریعے ایڈیٹنگ کی جاتی ہے۔ جس طرح عام فلم اور عملی زندگی کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، بالکل اسی طرح ان فلموں میں اور عملی زندگی کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن ایک وقت تھا کہ جب نوجوان نسل ان فلموں کو دیکھ کر اپنا بیڑا غرق کر رہی تھی۔ اب انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ عمر رسیدہ لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، اور اس کا نتیجہ میرے ذاتی طور پر نوٹس میں ایسی خواتین موجود ہیں، شاید عام لوگوں کے لیے یہ بات کسی دھماکے سے کم نہیں ہوگی، لیکن ایسی خواتین موجود ہیں جن کا یہ شکوہ ہے کہ شوہر دنیا جہان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن میاں بیوی کے تعلقات کی جب باری آتی ہے تو اس وقت وہ واضح طور پر نہ کر دیتا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں، اور عمر کتنی ہے؟ 35 سال، 40 سال، 45 سال، جبکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، لیکن یہ ان مردوں کی بات ہو رہی ہے جو بوڑھے نہیں ہوتے، جو واقعی اپنا خیال رکھتے ہیں، جنہوں نے ان لچر اور بیہودہ فلموں کو دیکھ کر اپنا بیڑا غرق کیا ہوا، ان کی ازواجی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر ایک تو ان کو بذات خود شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسان اپنی بیوی کی نظروں سے، اپنی بیویوں کی نظروں سے گر جاتا ہے،
اور دوسری چیز، ظاہر سی بات ہے جب انسان اپنی بیوی کی نظروں سے گرے گا تو پھر دوسری طرف عورت کا کیا حال ہوگا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر خواہش رکھی ہے عورت کے اندر بھی خواہش رکھی ہے۔ اب عورت کے سامنے 3 راستے ہیں، اگر صبر کرتی ہے تو بہت جلد نفسیاتی مریضہ بن جائے گی، ہسٹری آ کے اس کو دورے پڑیں گے، اور اگر غلط راستہ اختیار کرتی ہے تو آخرت برباد ہوتی ہے، اور اگر کوئی تیسرا راستہ اختیار کرے تو وہ بھی کسی لحاظ سے مقبول اور مناسب نہیں۔ گویا کہ پورے کا پورا معاشرتی ڈھانچہ جو ہے وہ دڑم تختہ ہو رہا ہے اس وجہ سے۔ آگے بڑھیے، آپ دیکھیں کہ آج سے 35-40 سال پہلے زیادہ تر جوڑے جو شادی شدہ ہیں ان کی اولاد کتنی ہوتی تھی؟ 4 بیٹے 1 بیٹی، 7 بیٹے 2 بیٹیاں۔ لیکن اس وقت خواتین کی کثرت ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی نشانی قرار دیا، قلت الرجال و کثرت النساء، 5 بیٹیاں 1 بیٹا، 6 بیٹیاں، بیٹا سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مرد نے اس قسم کی لچر اور بےہودہ فلمیں دیکھ کر اپنا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور صحیح حدیث کے مطابق جب میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے تو اس وقت جس کا پانی غالب آ جائے وہی جنس پیدا ہوتی ہے۔ تو جس مرد نے بےہودہ اور لچر فلمیں دیکھ کر اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس کا پانی عورت کے پانی پر غالب کیسے آ سکتا ہے؟ اس سے اگلا نقصان، چونکہ ان فلموں میں محض جوڑے نہیں ہوتے بلکہ گروپ کی شکل میں بھی بےہودگی اور فحاشی کا مظاہرہ ہوتا ہے، تو پھر بعض مرد یا تو زبانی کلامی یا پھر ایسی خواتین کو بھی میں جانتا ہوں جو کہتی ہیں کہ میرا شوہر مجھے کہتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا ورنہ اپنی بہن کو لے کے آؤ، اور میں تم دونوں کے ساتھ مل کر غیرت کی عزت کی دھجیاں اڑاؤں گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر مجبور بے بس خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نتیجتاً رشتوں کا تقدس پامال، انسانیت کا احترام پامال، گھریلو زندگی کا دڑم تختہ اور معاشرتی ڈھانچہ پورے کا پورا زمیں بوس۔ اچھا، اب اس کے لیے پھر چونکہ ہمارے منہ میں زبان ہے اور ہمارا ایک اصول ہے کہ بندے کے منہ میں زبان اور بندہ جھوٹا پڑ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ عجیب و غریب قسم کے اخلاقی جواز ڈھونڈتے ہیں کہ جناب دیکھیے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو بیڈ روم کی 4 دیواری میں جا کے جائز ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حدوں سے آگے مت بڑھو۔ میں ذاتی طور پر میرے نوٹس میں ایسے جوڑے موجود ہیں کہ شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور مرد اسی ٹریک پر چلتے ہوئے، اسی راستے پر چلتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے جو مرد کے ساتھ کرتا ہے، جو اصل راستہ ابھی تک اس نے ایک دفعہ بھی اختیار نہیں کیا، اور اوپر سے ساس نے اس عورت کا جینا حرام کر دیا ہے۔ میں ایسے مردوں سے کہوں گا آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ یہ جو فلمیں دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنی بیوی کی جگہ پر اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو رکھیے تو آپ کا کیا حال ہوگا۔ لہذا اس برائی کی جڑ یہ لچر اور بےہودہ فلمیں ہیں، ان کو فوری طور پر چھوڑ دیں اور ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے فطری زندگی گزاریں۔ کب تک آپ یہ سلسلہ چلا لیں گے؟ کائنات کا اصول ہے، ایک آفاقی اصول ہے، ہر عروج کو زوال لازمی ہے۔ تو جب ہر عروج کو زوال لازمی ہے تو آپ پر بھی زوال آئے گا۔ کب تک جی لیں گے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، حد 100 سال جی لیں گے، اس کے بعد آپ نے مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے جواب دینا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ رب کائنات نے جب آپ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ سوال کر لیا کہ تم نے یہ کیا کیا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اس لیے میں پھر یہ نصیحت کروں گا
فوری طور پر یہ لچر بہوتا فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں تاکہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔